LT گریڈ اردو مینس کے لیے آج کی ہماری اس اہم کلاس میں لوک سیوا آیوگ کے ذریعہ پوچھے گئے اردو کے ایک اہم سوال کو ڈسکس کریں گے۔ اس ڈسکرپٹیو کوشچن کو ہم 2 الفاظ میں حل کریں گے۔ سوال کیا ہے؟ اردو قصیدہ نگاری میں سودا کا مقام متعین کیجیے۔ اردو قصیدہ نگاری میں سودا کی جب بھی بات ہوگی تو سودا کا نام ہم سر فہرست رکھیں گے۔ یہ سب باتیں جو میں بول رہا ہوں آپ لکھ بھی سکتے ہیں۔ اردو قصیدہ نگاری میں سودا کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ سودا کا ہی زمانہ جو ہے میر کا زمانہ، یعنی سودا اور میر دونوں ہم عصر ہیں، تو سودا کے زمانے کو اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ قصیدہ تو سودا نے لکھا، قصیدہ کے علاوہ سودا نے غزل میں بھی طبع آزمائی کی۔ خارجیت، زور بیان، نشاط آمیز لب و لہجہ، یہ ساری چیزیں غزل میں سودا کی ہی دین مانی جاتی ہیں۔ اگرچہ سودا اردو غزل میں کمال رکھتے تھے، لیکن ان کی اصل شہرت اور مقبولیت کا دار و مدار قصیدہ نگاری پر ہے۔ سودا بحیثیت قصیدہ نگار بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ سودا کے قصیدہ میں بلند خیالی، تخیل اور معنی آفرینی بدرجہ اتم موجود تھی۔ ان کی قصیدہ نگاری کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے ہمعصر میر تقی میر نے انہیں سرآمد شعرائے ہندی کہا ہے۔ مصحفی نے اپنے تذکرہ میں سودا کو قصیدے کا نقاش اول کہا ہے۔ اس کے علاوہ میر حسن نے سودا کو قصیدہ و ہجو میں صاحب ید بیضا بتایا ہے۔ سودا اردو قصیدہ میں بہت بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے کہ فارسی کے جو بڑے شاعر ہیں ان کے صف میں یہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ سودا نے عرفی اور خاقانی کی سنگلاخ زمینوں کو اپنایا اور بے حد کامیاب قصیدے لکھے۔ اردو قصیدہ کو فارسی کے مد مقابل کھڑا کر دیا سودا نے، اور فارسی کے الفاظ اور تراکیب کا بھی استعمال اچھے سے کیا، اتنے اچھے سے کیا کہ فارسی کے ٹکر کا انہوں نے الفاظ اور تراکیب استعمال کیے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد حسین آزاد اپنی کتاب آب حیات میں کہتے ہیں کہ وہ یعنی سودا اس میدان میں یعنی قصیدہ نگاری کے میدان میں فارسی کے نامی شہسواروں کے ساتھ عنان در عنان ہی نہیں گئے، بلکہ اکثر میدانوں میں آگے نکل گئے۔ یہ بڑی بات محمد حسین آزاد نے سودا کے بارے میں کہی۔ اردو میں جب بھی قصیدہ نگاری کی بات ہوگی تو سب سے پہلا نام مرزا محمد رفیع سودا کا لیا جائے گا۔ اگر سودا نہ ہوتے تو قصیدہ بحیثیت صنف ادب میں شامل ہی نہ ہو پاتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امداد امام اثر اپنی کتاب کاشف الحقائق میں اسی سے ملتی جلتی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا۔ انہوں نے ذوق اور سودا کا تقابل کیا ہے۔ اب یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ سودا اور ذوق کی قصیدہ نگاری میں فرق بتائیے۔ تو تقابل میں آپ ایک کوٹیشن امداد امام اثر کا ضرور کوڈ کریے گا۔ دونوں کے تقابل میں امداد امام اثر کہتے ہیں کہ سودا اگر پہاڑ ہیں تو ذوق ٹیلا ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے شیخ چاند۔ اب ان کے قصیدوں کی تعداد کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، انہوں نے کس قسم کے قصیدے لکھے۔ شیخ چاند نے یہ بتایا کہ ان کے قصیدے کی کل تعداد 54 ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ 39 ہے، کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ 45 ہے، لیکن شیخ چاند کی جدید تحقیق کے مطابق قصیدوں کی تعداد سودا کے 54 ہیں، جن میں مدحیہ اور ہجویہ دونوں قسم کے قصیدے شامل ہیں۔ انہوں نے مذہبی قصیدے بھی لکھے جن میں حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور حضرت علی علیہ السلام کے شان میں بھی قصیدے لکھے۔ اب
नातिया कसीदा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में इन्होंने लिखा वो ये है। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तब गए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। तो ये कसीदा जो है नातिया कसीदा है जो कि हुजूर पाक की शान में लिखा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में जो कसीदा लिखा वो है बाबुल जन्नत के नाम से, जिसका मैं यहाँ पे मतला दिखा देता हूँ। उड़ गया बहमन उदय का चमनिस्ता से अमल, तेग़ उर्दी ने किया मुल्क ख़ज़ा मुस्तासल। तो ये मदहिया कसीदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में है। इन्होंने बादशाह और नवाबीन की तारीफ़ में भी कसीदे लिखे। इनके ममदूहों में मोहम्मद शाह सानी और शुजाउद्दौला का नाम अहमियत का हामिल है। मदहिया कसीदा के अलावा इन्होंने हिजविया कसीदा भी बड़ी शद्दोमत से लिखा। तज़हीक रोज़गार इनका कसीदा जो कि घोड़े के हिजवे में लिखा गया काफ़ी ज़्यादा अहम है। इन्होंने उर्दू कसीदे में शहर आसोब को भी मुतारिफ़ कराया। शहर आसोब क्या होता है? ऐसी नज़म जिसमें किसी शहर की बदनज़मी, मुल्क में उस मुल्क की फसाद या फिर खस्ता हाली का जिक्र हो तो वो शहर आसोब होता है, और शहर आसोब सौदा ने लिखा। इनकी हिजविया कसीदे के बारे में देखो, ये हिजविया जो है ना, इसको बाज़ लोग हज्व पढ़ते हैं। सही तो हज्व है लेकिन ज़्यादा मशहूर है हिजव हो गया, इसलिए मेरे मुंह से हिजविया निकल जाता है। बहरहाल इनकी हजविया कसीदा के बारे में सैयद एहतशाम हुसैन लिखते हैं कि वह अपने कलम की नोक ज़हर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थीं। यानी कि सौदा जो है वो मदहिया कसीदा और हिजविया कसीदा दोनों में कमाल रखते थे। मदहिया कसीदे के बाकायदा बानी यही हैं, तो हिजविया कसीदे की इब्तिदा भी सौदा ने ही की। खुलासा कलाम ये है कि उर्दू कसीदा नगारी का बाकायदा आगाज़ सौदा की ज़ात से ही होता है। सौदा ने कसीदा को शहरासोब और हिजव से मुतारिफ़ कराया। लाला श्री राम ने बजा तौर पर सौदा को कसीदे का मूजिद करार दिया है। अब यहाँ पे एक सौदा से मुताल्लिक़ लाला श्री राम का कौल है, जिसे आप चाहें तो कोट कर सकते हैं या फिर यही कह के निकल सकते हैं कि कसीदे का मूजिद करार दिया है लाला श्री राम ने सौदा को। इस तरह से हमने 2 पेज लिख दिया। मेरे ख्याल से 2 पेज काफ़ी है। इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।